بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں کی تربیت کرتے وقت جیسے ان کی ہم جسمانی کا خیال رکھتے ہیں، ان کی پرورش میں، ان کی ضروریات میں ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ان کی روزمرہ معمولات کو احسن طریقے سے پورا کریں۔ سردیوں میں سخت سردی سے بچاتے ہیں، گرمیوں میں سخت گرمی سے بچاتے ہیں، اور ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کو کمفرٹیبل لائف دیں اور ان کی زندگی میں چینج آئے، تبدیلی آئے، ان کی زندگی اچھی گزرے۔ اسی طرح ہمیں یہ سوچنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ بچوں کو ان کے جذبات کے ساتھ ہمارا کیا کنیکشن ہے، ان کے جذبات کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ بچوں کے ساتھ سختی سے پیش نہ آیا جائے اور بچوں کے ساتھ نرم رویہ رکھنا چاہیے، اچھے الفاظ بولنے چاہیے، پازیٹیو گفتگو ہونی چاہیے۔ بچوں کے ساتھ جو ہمارا رویہ ہے مثبت انداز کا ہونا چاہیے، تبھی بچے جو ہے نا بہت اچھے ان کا کردار بنے گا اور بچے بہت اچھا محسوس کریں گے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ بچوں کا جو ہماری وجہ سے اگر ہم اس پہ سختی کرتے ہیں، کوئی سخت رویہ ہے، تلخی کا رویہ ہے، تلخ رویہ ہے، کوئی گفتگو اچھی نہیں ہے، یا ان کو ڈراتے دھمکاتے ہیں، تو بچوں کے ہمارے اس رویے کی وجہ سے ان کا رویہ بھی چینج ہوتا ہے، تبدیل ہوتا ہے، ان کا رویہ بھی اسی مائنڈ سیٹ کا بنتا ہے اور وہ کرتے کرتے اسی مزاج کا حصہ بن جاتے ہیں۔ سختی کی وجہ سے ان کے اندر سخت رویہ پیدا ہوتا ہے، اور بچوں کو ہم چینج کرتے ہوئے ان کے رویے کو ہم چینج کر سکتے ہیں کہ بچے تاکہ اچھے الفاظ بولیں اور اچھے رویہ ان کا ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ ہم بچوں کے ساتھ مؤدبانہ اچھے الفاظ گفتگو میں، اور ہمارے جو الفاظ ہونے چاہیے وہ بہت مثبت الفاظ ہونے چاہیے، تاکہ بچہ جو ہے اچھا فیل کرے اور اس کی زندگی میں ان کا اثرات واضح ہوتے ہیں، واضح ہونے چاہیے۔ اس کے واضح ہوں گے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم وہ الفاظ بولیں جو بچوں کے لیے اچھے مستقبل میں ثابت ہوں، اور بچوں کا رویہ تبھی چینج ہوگا جب ہم اپنے رویے میں مثبت تبدیلی لائیں گے۔ اگر بچے کوئی اقدامات کرتے ہیں تو انہیں ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ بچے کو آگے لے کے جانے کے لیے ہمارے پاس یہ بہت اچھا ٹول ہے کہ ہم بچے کو اپریشیٹ کریں۔ بچہ جو اقدامات کر رہا ہے، کوئی سٹیپ لے رہا ہے، پازیٹیو سٹیپ لے رہا ہے، تو اس کو ہمیں اس کو اپریشیٹ کریں اور اس کی بہتری کی گنجائش رکھیں اور اس کو بہتری کی طرف لے کے جائیں، اور بچہ تبھی آگے جائے گا جب ہم اسے اپریشیٹ کریں گے، اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو سرائیں اور اس کا مائنڈ سیٹ اس طرح کا بنائیں کہ وہ ایک کامیابی زندگی کے لیے تیار رہے، کامیابی کے لیے وہ پوری کوشش کرے۔ یہ تبھی ممکن ہے جب بچے کے لیے ہم یہ ماحول و سازگار بنائیں گے، اس کا مائنڈ سیٹ بنائیں گے، تبھی وہ ایک گروتھ مائنڈ سیٹ بن سکے گا، اس کا دماغ اس کی طرف، اس چیزوں کی طرف اس کا اٹریکٹ کرے گا۔ تو ہمیں شروع ہی سے بچے کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھنا چاہیے، اور بچے کے ساتھ ایک ہے کہ پرابلم سالونگ سکل جو ہے نا، پرابلم سالونگ سکل، یہ کیسے وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اس کو اسائنمنٹ دیں کہ اگر وہ کسی کے ساتھ کھیلنا نہیں چاہتا تو ہم بچے کو شروع ہی سے اس طرف لے کے جائیں کہ وہ اپنی اس پرابلم کو کیسے حل کرے گا، تاکہ بچوں کے ساتھ وہ کھیل سکے، کیسے کن طریقوں سے وہ نکل سکتا ہے۔ پرابلم سے نکلنے کے لیے ہم اس کو توجہ دلائیں اور اس کی طرف اس کی کوشش کو سرائیں، تاکہ وہ اپنی ان چھوٹی چھوٹی کوششوں سے بڑے لیول پہ آئے گا تو وہ اپنے مسائل بھی اور لوگوں کے مسائل بھی حل کر سکے گا،
اور اس کے بعد یہ ہے کہ ہم امپیتھی، یہ جو اس کا مائنڈ سیٹ ہے یہ بنانی چاہیے امپیتھی، کہ ایک امپیتھی شیئرنگ اور کیئرنگ دونوں چیزیں اس کے اندر لانی چاہیے. شیئرنگ تاکہ وہ اپنی چیزیں دوسرے بچوں کے ساتھ شیئر کریں. اپنے آپ کو جس طرح وہ اپنے لیے چیزیں کوئی لیتا ہے یا اپنی چیزیں وہ کھانا پسند کرتا ہے، اس کے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے تو اس کو دوسروں بچوں کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے. شروع ہی سے اس کے یہ ہمیں عادت ڈیولپ کرنی چاہیے تاکہ وہ سوسائٹی کا ایک بہت اچھا انسان فرد بن سکے. دوسرا کیئرنگ. کیئرنگ یہ ہے کہ دوسروں کے ساتھ اس کا رویہ جو ہے ایک اچھا ہونا چاہیے تاکہ وہ جو ہے نا دوسروں کا خیال رکھ سکے. ایک تو چیزوں شیئر کرے، دوسرا وہ لوگوں کا خیال رکھے، بچوں کا خیال رکھے شروع ہی سے. جیسے وہ اپنا خیال رکھتا ہے اس طرح وہ دوسروں کا خیال رکھتا ہے. آتے جاتے کہیں کراسنگ روڈ کرتے ہوئے یا کوئی ایسی خطرناک جگہ ہے تاکہ دوسروں کو وہ ایک سیو کرے، آگے پیچھے کرے. اس کا مائنڈ سیٹ یہ بناؤ کہ دوسرے لوگ بھی اس سے محفوظ رہیں جیسے وہ اپنے لیے سوچ رہے ہیں، اور اس کی جیسے ہم پرورش کر رہے ہیں، گروتھ میں یہ چیزیں لا رہے ہیں تاکہ وہ اس کا رویہ مثبت بنے اپنے لیے بھی اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی. تو یہ ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم کس طریقے سے بچوں کو مائنڈ سیٹ چینج کرتے ہیں. تو آہستہ آہستہ وہ چیزیں یہ شروع کر دے گا اور وہ اپنے بہت اچھے طریقے سے مینیج کرنا شروع کر دے گا. ایک اپنی کارکردگی بڑھائے گا، دوسرا جو ہے مشکلات مسائل کا حل کرنا سیکھے گا، تیسرا لوگوں کے ساتھ ان کا خیال بھی رکھے گا اور چیزیں بھی شیئر کرے گا. اور اس کے اندر ایک میکینزم گروپنگ مائنڈ سیٹ اس کے اندر موجود ہے. ان چیزوں کو میکینزم اس کے موجود ہیں، وہ چیزیں ان کو اس کے اندر سسٹم میں، لیکن وہ ان کی طرف توجہ کرے گا. ہم اس کو توجہ دلائیں گے بچے کو شروع ہی سے تو وہ آگے بڑھے گا اور ان چیزوں کی طرف لے کے چلے گا. بچوں کی تربیت میں ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، جذبات کا، جس طرح جسمانی لحاظ سے ہم نے خیال رکھا ہے. تو جتنے بھی اس کے جذبات ہیں ان کو مائنڈ سیٹ میں لے کے آئیں. خوف کا جو عنصر ہے اس بچے کو ہم کم سے کم کریں. ایک تو یہ ہے کہ وہ کہیں سڑک پہ آ جاتا ہے، یہ اس کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ خطرناک ہے، بجلی ہے وہ خطرناک ہے، اس طرح کی جتنی بھی چیزیں. لیکن جو غیر حقیقت والے خوف ہوتے ہیں کہیں بھی وہ ایگزسٹ نہیں کرتے، ان خوفوں سے نکالنا چاہیے. مثلا ہم کسی بوڑھے کہ کسی بابے یا کسی اور جو کہ مخلوق کو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، تو ایسے جو ہے نا ان کو ذہن میں لے آئیں تو یہ چیزیں جو ہے نا اس کے مائنڈ سیٹ کو خراب کرے گا. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ بچوں کو سکھانا چاہیے تاکہ وہ خوف سے نکلیں، اور جو حقیقی خوف ہیں جو ان کی جان کے لیے اچھے نہیں ہیں تو وہ سکھا سکتے ہیں، سمجھاتے ہیں. لیکن غیر حقیقی خوفوں سے ان کو نکالیں، سکھائیں، سمجھائیں اور پوری کوشش کریں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. اللہ کی توفیق سے ممکن ہے. السلام.